الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس درود شریف سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ فرشتہ مصیبت کے وقت ہماری مدد کرتا ہے۔ اس کا بیان جو ہے اس واقعے سے ہوتا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی فوت ہو گیا، میں نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ بولا، شبلی صاحب مجھ پر کئی صدمے آئے۔ ایک یہ کہ جب قبر میں 2 فرشتے مجھ سے سوال کرنے آئے تو مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں نے دل میں کہا یہ مصیبت مجھ پر کہاں سے آ گئی؟ کیا میں اسلام پر نہیں مرا؟ پھر مجھے آواز دی گئی، یہ سزا ہے ان تمام بےہودہ کلمات کی جو تم نے اپنی زبان سے بولے۔ پھر جب دونوں فرشتوں نے مجھے سزا دینے کا ارادہ کیا تو میرے اور ان کے درمیان ایک خوبصورت شخص حائل ہو گیا۔ اس کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے مجھے جواب لکھوایا، میں نے یاد کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے تیرے کثرت سے درود و سلام پڑھنے کے بدولت پیدا کیا گیا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ہر مشکل میں تمہاری مدد کروں۔ اس واقعے کو ابن بشکوال نے بھی بیان کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ابو جعفر محمد بن ابو علی الحافظ کی تحریر ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے شیخ صالح حسین بن احمد بستامی کو فرماتے سنا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ میں ابو صالح مؤذن کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر ایک شب ان کو اچھی حالت میں دیکھا۔ میں نے ان سے کہا، ابو صالح کچھ اپنی آپ بیتی تو سناؤ۔ وہ بولے، ابو حسن، اگر میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود اور سلام نہ پڑھتا تو ہلاک ہونے والوں میں سے ہوتا۔ میں نے کہا، دید و لقا کے کس درجے پر ہو؟ کہنے لگے، ہائے افسوس، ہم لوگ دید و لقا کے بغیر ہی راضی ہو گئے۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد میں بیدار ہو گیا اور مجھ پر دریا طاری ہو گیا۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات ایڈ کروں گی کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے موسٹلی کہ ہمیں کوئی مختصر ترین درود شریف بتائیں جو ہم کم سے کم وقت میں ہزاروں کی تعداد میں پڑھ لیں، کثرت سے پڑھ لیں، اور ساتھ میں اس کی یہ بھی ہو کہ ہماری جو دعا ہے نا وہ فوراً سے جھٹ سے قبول ہو جائے۔ تو دیکھیں، دنیا کے باقی معاملات میں بھی جس طرح کہا جاتا ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ملے گا، اس سفر میں بھی یہی حال ہے۔ دیکھیں، پہلے تو آپ طے کر لیں کہ آپ کو درود شریف کس لیے پڑھنا ہے۔ کیا آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود شریف پڑھنا ہے؟ کیا آپ کو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے درود شریف پڑھنا ہے؟ اگر تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں تو چلے، پھر تو آسانی ہی آسانی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے اور بھی آسانی کرے۔ اگر آپ اپنی خواہش کو پوری کرنا چاہتے ہیں، پوری کروانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اس کے لیے آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک عرصہ گزر گیا اور آپ کی پھر بھی خواہش پوری نہیں ہو رہی، تو پھر پلیز آپ کو یہ جاننے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بات کو ماننے کی ضرورت ہے کہ اتنا درود شریف پڑھنے کے باوجود آپ کی اگر خواہش پوری نہیں ہو رہی نا، تو یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ کو توفیق ملی ہے درود شریف پڑھنے کی، اور یہ توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی۔ شاید آپ کو توفیق ملی ہے اس خواہش کے بہانے سے ہی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی وہ ذات اتنی رحیم و کریم ہے جو آپ کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ آپ کے ساتھ کبھی ایسا برا واقعہ نہیں ہونے دے گا، خاص طور پہ جب آپ درود شریف پڑھ رہے ہوں اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ رہے ہوں۔ تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات بولوں گی کہ اگر آپ کی خواہش پوری نہیں ہو رہی نا تو ریلیکس ہوں، اللہ تعالیٰ پر اپنے معاملے چھوڑ دیں، ضد نہ لگائیں۔ بعض اوقات ہم لوگ اس ایک خواہش کو پورا کروانے کے چکر میں اتنا زیادہ ہم لوگ اس میں محو ہو جاتے ہیں، اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ باقی ہماری زندگی میں جو اتنی نعمتیں ہوتی ہیں نا وہ ہمیں نظر نہیں آتی، اور ہم گاڈ فوربڈ وہ ہمیں ناشکری کے زمرے میں لے جاتی ہیں۔ تو بس ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتی تھی
اکثر لوگوں نے کانٹیکٹ کیا اور اس بات کو کہہ رہے تھے کہ دیکھیں میں اتنا درود شریف پڑھ رہی ہوں، میری بات ابھی تک کیوں نہیں پوری ہو رہی، میری دعا کیوں نہیں پوری ہو رہی، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں درود شریف نہ پڑھوں. تو میں نے ان کو پوچھا کہ آپ کی زندگی میں کچھ اچھا ہے، ذرا سوچیں اور بتائیں. تو پھر انہوں نے کہا ہاں بس ٹھیک ہے. میں نے پوچھا آپ کے پاس آپ کو کھانا ملتا ہے کھانے کو؟ انہوں نے کہا ہاں کھانا تو ملتا ہے، گھر میں رہتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں یا میاں کے ساتھ رہتے ہیں یا بیوی کے ساتھ رہتے ہیں. اچھا چلے. سر پہ چھت ہے، حفاظت ہے، محفوظ فیل کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل، سر پہ چھت بھی ہے. کپڑے ہیں پہننے کو؟ جی بالکل ہیں. کیا جو چیز کھانے کو دل چاہتا ہے اپنے لیے منگوا لیتے ہیں یا ارینج کر لیتے ہیں؟ بالکل ایسا ہے. تو آپ امیجن کریں کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن ہم ایک خواہش کے پیچھے اتنے پاگل ہو جاتے ہیں، اتنے بس اسی پہ اتنے فوکسڈ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں باقی ساری وہ تمام نعمتیں بھول جاتی ہیں کہ جن کے لیے اس دنیا میں اس وقت لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ ترس رہے ہیں. تو پلیز بس ایک چھوٹا سا میسج جو میں ایڈ کرنا چاہتی تھی کہ پلیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود شریف پڑھتے ہیں، ویل اینڈ گڈ، اس سے بڑی اور کامیابی ہی کوئی نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنی کچھ دعاؤں کے لیے، کچھ خواہشوں کے لیے درود شریف پڑھ رہے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ پوری نہیں ہو رہی، اب پڑھنا چھوڑ دوں، یہ نہ کروں، تو پلیز آپ کو ری ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے. سکون سے بیٹھیں اور سوچیں، لکھیں بلکہ کہ یہ خواہش پوری نہیں ہو رہی، لیکن اس کے علاوہ وہ کون سی نعمتیں ہیں، وہ کون سی نوازشیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بن مانگے دی ہیں، اور اس ایک خواہش کے پیچھے پڑھ کر ہم ان کو فور گرانٹڈ لے رہے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.